وہ اپنے آپ کو کس حد تک ہندوستان سے اور ہندوستان کے رویے سے علیحدہ رکھنا چاہتے تھے کہ 2015 میں جب ان کو جانا تھا سعودی عرب اور انہیں پاسپورٹ کا فارم فل کرنا تھا تو صرف اس لیے ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی نیشنلٹی کا جو خانہ تھا وہ خالی چھوڑ دیا. وہ اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں کہلانا چاہتے تھے. وہ بار بار کہتے تھے میں پاکستانی ہوں, پاکستان ہمارا ہے. اس حد تک وہ ہندوستان سے نفرت کرتے تھے, ان کے رویے سے نفرت کرتے تھے, اور اس حد تک وہ کشمیری تھے کہ وہ کشمیر میں رمضان کا آغاز بھی پاکستان کے چاند کے ساتھ کرتے تھے اور عید بھی پاکستان کی چاند کے ساتھ مناتے تھے. میں زبیر خان نیازی, پاکستان تحریک انصاف سے. آج سید علی شاہ گیلانی وفات پا گئے تقریباً 92 سال کی عمر میں. بدقسمتی سے تحریک آزادی کشمیر کا سب سے بڑا رہنما آزادی کشمیر دیکھ نہیں سکا. میں سمجھتا ہوں کہ سید علی شاہ گیلانی, اگر ان کی سٹرگل کو ناپا جائے, اگر ان کی سٹرگل کو ویٹ کیا جائے تو کسی درجے سے وہ نیلسن منڈیلا کی سٹرگل سے کم نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا اپنی مقصد کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھ کے گیا تھا اور سید علی شاہ گیلانی اس کو دیکھے بغیر چلے گئے. سید علی شاہ گیلانی اتنے بڑے لیڈر تھے اور ہندوستان کی وہ مودی سرکار اس سے اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کا جسد خاکی ان کی وصیت کیے ہوئے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. وہ شہداء کا سری نگر کا قبرستان جہاں ان کی وصیت تھی کہ ان کا جسد خاکی دفن کیا جائے, اور ان کی خوف کا عالم یہ دیکھیں کہ انڈین آرمی ملبوس اپنے اس میں بختر بند گاڑیوں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی ہے. انڈیا میں اور کشمیر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے. کتنا خوف تھا, کتنا خوف تھا ایسے لیڈر کا کہ جس کی جد و جہد اور اس کے موت کے بعد بھی, اس کی شہادت کے بعد بھی ان کو پتا تھا کہ اس کی شہادت بھی وہ کر دکھائے گی. تو اس ڈر سے, اس سپورٹ سے کہیں کشمیریوں کے حوصلے بلند نہ ہو جائیں, اس ڈر سے ان کو روکنا پڑا. لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں, سید علی شاہ گیلانی جو کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ وہ کوئی یہاں پہ, وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کی ایک محبت کا عالم تھا. وہ دیکھتے تھے کشمیریوں کے ساتھ ہندوستانیوں کا کیا رویہ ہے, اور وہ دیکھتے تھے کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کی کیا محبت ہے. وہ اپنے لگاؤ کو موسموں اور دریاؤں تک لے کے جاتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ خطہ ایک دوسرے سے کس حد تک جڑا ہوا ہے. تو ان کو پوری زندگی یا پابند سلاسل کیا گیا, یا ان کے گھر کو قید خانہ بنا کے ہاؤس اریسٹ کر کے انہیں رکھا گیا. اور ایک بہت بڑا, جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے قید ہے. پاکستان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربت تھی, لیکن کبھی وہ محسوس کرتے کہ کوئی پاکستانی ایسا رہنما جو کشمیر کی بات نہیں کرتا تھا تو اس پہ بھی برا مناتے تھے. وہ ایک سچے کشمیری تھے, سچے مسلمان تھے, وہ ایک حق پرست تھے. اور میں سمجھتا ہوں علی شاہ گیلانی کی سروسز, ان کی وہ جدوجہد وہ ضائع نہیں ہوگی. کشمیریوں میں ان کے جانشین موجود ہیں, کشمیریوں میں ان کی طرح کے, ان کی تعلیمات, ان کے دیے ہوئے اور سکھائے ہوئے اور دکھائے ہوئے رستے پہ چلنے والے وہ نوجوان آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا. انشاءاللہ پاکستان کی آج موجودہ قیادت, عمران خان کی قیادت, وہ جس طرح کشمیر کا مقدمہ دنیا میں لڑ رہی ہیں. اب جنگ صرف بندوق کی نہیں ہے, اب جنگ ہے نیریٹو کی. اب جنگ 5th جنریشن وار ہے دنیا میں. اب آپ نیریٹو سے جیتتے ہیں, اور پاکستان نے آج وہ انڈیا کے خلاف نیریٹو بلڈ کر دیا ہے. سید علی شاہ گیلانی کی وفات پہ پاکستان نے ایک دن جھنڈے پاکستان کے سرکاری عمارتوں پہ سرنگو رکھنے کا حکم دیا ہے, اور یہ وہ تعزیتی پیغام ہے جو پاکستان کی طرف سے کشمیری دلیر حریت رہنما کی وفات پہ دیا گیا ہے. اور میں یاد کراتا چلوں, پاکستان کی سید علی شاہ گیلانی سے قربت اور ان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پچھلے سال عارف علوی صاحب نے, پاکستانی حکومت نے نشان پاکستان ان کو دیا. سید علی شاہ گیلانی کو نشان پاکستان, جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے, اس سے ان کو
دیا اور انشاءاللہ کشمیر اور کشمیری حریت رہنماؤں کی جدوجہد ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہم کشمیری ہیں, کشمیر ہمارا ہے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے.